ناظرین، پنجاب میں ضمنی انتخابات کی انتخابی مہم مکمل ہو چکی ہے اور 17 جولائی کو پنجاب کے کوئی تقریباً 45 لاکھ کے قریب افراد 20 حلقوں میں پنجاب کی حکومت کا مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور اس سلسلے میں انتخابات جو ہیں کہ وہ ووٹنگ کا عمل صبح سے لے کے شام تک جاری رہے گا۔ ووٹنگ سے پہلے بڑی دلچسپ صورتحال اختیار ہو چکی ہے۔ تقریباً تمام حلقوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے، اس کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ڈی ایم کی اتحاد کی دوسری جماعتیں، پنجاب کی حکومت، پنجاب کی انتظامیہ، پولیس اور ریاستی مشنری، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ریسنٹلی فیصلہ دیا اس کو بھی مبینہ انتخابی دھاندلی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود جو الیکشن سے 2 دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکہ جو پکڑا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا، جس کے بعد جو سیاسی مبصرین ہیں، جو انتخابات کی جو پری پول اور پولنگ ڈے اور پوسٹ پول جو ریگنگ کے طریقوں کو جانتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سے عملی طور کے اوپر یہ جو ضمنی انتخاب ہے وہ 60% ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب 40% جو ہے یہ پولنگ ڈے پر ووٹرز کو کیسے باہر لے کر آنا ہے اور پھر ان کا پول کیسے کروانا ہے، اور اس کے بعد جو ایک اور جو اہم چیز اس مبینہ دھاندلی کی پکڑی گئی ہے، وہ الیکشن میں جو دھاندلی کرنے کے لیے مبینہ کوڈ رکھے گئے تھے اور ان کوڈ کے ذریعے سے جو میسیجنگ کی جا رہی تھی وہ کوڈ بھی ڈی کوڈ ہو گئے ہیں اور وہ پکڑے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آج ہم آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے کہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مبینہ دھاندلی کا بڑا ایک کہا جا رہا ہے کہ 40 لاکھ ووٹوں پر ڈاکہ مارا جا رہا تھا پنجاب کے اندر، اور یہ صرف ضمنی انتخابات میں ہی کام نہیں آنے تھے بلکہ یہ اگلے سال یا آئندہ جو بھی جنرل الیکشن ہونا ہے اس کے اندر بھی یہ کام آنا تھا۔ اور تقریباً پنجاب اسمبلی کے ہر حلقے میں کوئی 13 سے 14 ہزار ووٹ جو ہیں وہ جعلی ووٹ یا ان ووٹوں کے اوپر ڈاکہ مارنے کی جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، بلکہ اس منصوبہ بندی پر عمل درآمد کر دیا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی اس دفعہ جو ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو تنظیم سازی اور جو ان کے پولیٹیکل ورکر اور ان کی جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، سٹی لیول کے اوپر جو تنظیمیں ہیں، اب لگتا یہ ہے کہ ان کو انتخابات لڑنے اور انتخابات کے جو گر ہیں وہ بھی ان کو آ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس انتخابی ضمنی انتخابات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا 40 لاکھ ووٹوں کا جو مبینہ دھاندلی کا جو پلان تھا اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس والے سے بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا اہم معاملہ جو قومی احتساب بیورو کے حوالے سے جو قوانین میں ترامیم کی گئی تھیں، آئی ایم ایف نے بھی اپنے ایگریمنٹ کے اندر اس حکومت سے یہ تسلیم کروایا ہے کہ ان ترامیم کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 19 جولائی سے نیب قوانین کے اوپر جو ترامیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی ریٹ پٹیشن تھی اس کے اوپر 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے، اور یہ بینچ اس کی سماعت شروع کرے گا۔ اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے کہ یہ حکومت سازی اور اگلے جو سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے یہ کیس کتنا اہم ہوگا، اور عمران ریاض کے حوالے سے بھی مختصراً ہم اس حوالے سے بات چیت کرتے رہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جیل کے اندر سزا یافتہ قیدی تھے، لیکن ان کی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر نہ صرف لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی بلکہ ان کو بیرون ملک علاج کے لیے بھی اجازت دی گئی۔ عمران ریاض جو جرنلسٹ ہیں، ریسنٹلی ان کو مختلف مقدمات میں ملوث کیا گیا، گرفتار کیا گیا، پھر ان کی رہائی بھی ہو گئی، مقدمات ختم بھی ہوئے، مدعی نے اپنے پرچے جو ہیں واپس بھی لیے اور غلطی کا اعتراف بھی کیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا بھی کیا۔ اور اس دوران ان کی میڈیکل چیک اپ ہوا اور ان کے ڈاکٹرز کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کو سلو پوائزن، ایک ایسا زہر دیا گیا ہے جو آہستہ آہستہ جسم میں اثر کرتا ہے، تو اس حوالے سے انہیں فوری طور کے اوپر کہا گیا جی کہ آپ بیرون ممالک سے کچھ ضروری طبی ٹیسٹ کروائیں۔ ان کے لیے وہ لاہور سے دبئی جا رہے تھے، لیکن ان کو آف بورڈ کروا دیا گیا، جہاز سے بورڈنگ نہیں کی گئی ان کو، اور یہ کہا گیا جی ان کا نام جو ہے کہ بلیک لسٹ میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر تو میڈیکل گراؤنڈز یہ بتائی جا رہی ہیں، ریزنز جینوئن ہیں، تو پھر ایسی حکومت کو کہ جن کے اپنے جو قائد ہیں وہ بیرون ملک ہیں اور علاج کے لیے ہیں، ان کو کسی ایک شہری کو جس کے اوپر کوئی سنگین مقدمات بھی نہیں ہے، نہ وہ سیاستدان ہے، نہ
وہ اس کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات ہیں تو اس کو بیرون ملک جانے دینا چاہیے. اس حوالے سے حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. اور دوسرا معاملہ جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر, یہ ہمیشہ الیکشن دھاندلی کے اندر سب سے بڑا جو طریقہ ہوتا ہے ووٹ لسٹوں کی تیاری کے اندر, جو مخالفین کے ووٹ ہیں ان کو یا تو ان کے حلقے چینج کیے جاتے ہیں یا بہت سے جو ہارڈ کور ورکر ہوتے ہیں مخالفین کے ان کو مردہ ڈکلیئر کر کے ووٹ لسٹوں سے خارج کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت ہائی کورٹ کے اندر جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ 40 لاکھ پورے ملک میں جو ووٹرز تھے ان کو مردہ قرار دے دیا گیا, ان کو ڈیڈ قرار دے دیا گیا اور ووٹر لسٹوں سے ان کے نام خارج کر دیے گئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہیومن ایرر ہے, انسانی غلطی ہے, یہ ڈیٹا انٹری آپریٹر سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ایک تو اس کے اوپر تاریخ بھی چینج ہو گئی اور دوسرا یہ سارا معاملہ ہوا. جس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو ویریفائی کریں گے, اس کو ٹھیک کریں گے اور جو انتخابات ہیں وہ 25 مئی کی جو فہرست تھی انتخابی فہرست اس کے اوپر ہوں گے. جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ انسانی غلطی قرار دے کر نپٹا دیا اور کہا کہ 25 مئی کی انتخابی فہرستوں پر ہی الیکشن کروایا جائے. یہ بات تو ٹھیک ہے, درست ہے کہ یہ بڑے منصوبہ پکڑا گیا. پاکستان کے ہٹ کر اگر ہم صرف پنجاب کو دیکھیں اور 297 سیٹیں ہیں یہاں پر, اور اگر یہ صوبائی الیکشن کمشنر نے ڈیٹا فراہم کیا ہے تو یقینی طور کے اوپر یہ پنجاب سے متعلق ہی ڈیٹا ہوگا کیونکہ باقی صوبوں کا ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہے. تو 297 سیٹوں پہ اگر ہم یہ دیکھیں 40 لاکھ ووٹرز جو ہیں کہ ان کو ڈیڈ قرار دے دیا گیا, تو اگر ہم فی سیٹ اس کو تقسیم کریں تو یہ 13,500 کے قریب بنتا ہے. اور اگر 20 اس وقت حلقوں میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اور اس کو 20 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 3.25 لاکھ ووٹ بنتے ہیں. 2,70,000 ووٹ جو ہے, جو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے ان کو ڈیڈ قرار دیا گیا تھا. اور یہ ایک ہر حلقے میں تقریباً 10 سے 15,000 کا ایج رکھا گیا تھا نون لیگ کے لیے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو مار دیا جائے, ان کا ووٹر لسٹ میں نام ایسا ہو اور ان کو ایج مل جائے. لیکن یہ واپس آ گئے تو اس لیے بڑی مشکل ہوگی. دوسرا معاملہ جو انتخابی دھاندلی کے حوالے سے کوڈ ڈی کوڈ ہے 1 and 2 and 2 and 3, جیسے ہم نے پہلے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اضافی بیلٹ پیپر تیار کیے جاتے ہیں جو اپنے پسندیدہ جماعت کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ مختلف حلقوں کے اندر اپنے جو ہارڈ کور کارکن ہوتے ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں. ایک شخص ووٹ ڈالنے جاتا ہے, ایک ووٹ جینونی وہ بیلٹ پیپر لیتا ہے, اس کے اوپر سٹیمپ کرتا ہے اور واپسی پہ جب ڈالنا ہے تو وہ 2 پیپرز کو جوڑ کر فولڈ کر کے اس کو ڈال دیتا ہے. تو یہ پولنگ ایجنٹس کو دیکھنا ہوگا کہ واپسی کے اوپر اگر کوئی بیلٹ پیپر لے کر آ رہا ہے کیا وہ تھک نظر آ رہا ہے یا ہلکا نظر آ رہا ہے, تو اس طرح پکڑنا پڑے گا. اور جہاں پہ مارجن مخالفین کا زیادہ ہو تو وہاں 2 and 3 کیا جاتا ہے کہ مطلب کہ وہاں پہ آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے 2 اور 3 بھی جو ہے دیے جا سکتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ بھی جو یہ کوڈ ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس حوالے سے جو ہے کہ اپنی تمام تنظیموں کو ضروری ہدایات بھی دے دی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ان معاملات کے بعد کافی جو پلان تھا ایکچولی نون لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا پنجاب کے اندر ان 20 نشستوں کو حاصل کرنے کے لیے, اس میں کافی ویکنس اب ان کو بڑی محنت, بڑی مشقت اور تردد کرنا پڑے گا اس کو اچیومنٹ کے لیے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے شہروں کے اندر سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جہاں پر جو پی ٹی آئی کے انتخابی دفاتر ہیں یا کیمپ ہیں ان کو بند کروایا جا رہا ہے, پولیس زبردستی ریڈ کر کے وہاں سے لوگوں کو اریسٹ کر رہی ہے. کچھ دیہی علاقوں سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو نہری پانی ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور جو نون لیگ کے علاقے ہیں یا جو ضمنی انتخابات کے علاقے ہیں اس طرف پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے اور دیگر علاقوں میں پانی کی فراہمی نہیں کی جا رہی. لیکن اس کے باوجود 17 جولائی کو پنجاب کے اندر انتخابی دنگل اور میدان سجے گا اور دیکھتے ہیں کہ کون ووٹ کو یقینی بناتا ہے پول کرنے کے لیے اور پھر اس کو محفوظ بھی کرتا ہے گنتی اور نتائج کے اعلان تک. دوسرا معاملہ جو نیب کے قوانین کی ترمیم کا معاملہ ہے, آئی ایم ایف نے بھی اپنی کنڈیشنز کے اندر موجودہ حکومت سے تسلیم کروایا کہ انسداد کرپشن بشمول نیب کو جو قوانین ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی اور ریسنٹلی جو ترامیم کی گئی ہیں ان کو واپس کیا جائے گا. تو کافی مشکلات ہیں اس حکومت کے لیے. اگر وہ ترامیم واپس ہوتی ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب, ان کے اہل خانہ اور زرداری صاحب اور بے شمار جو سیاسی قائدین ہیں ان کے مقدمات از سر نو شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ 19 جولائی سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف دندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ اس کی سماعت کریں گے اور اس میں بھی یقیناً
پاکستان کے آئین کے تحت اور قوانین کا جو بنیادی اصول ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا پرسن اسپیسیفک ہیں یا کسی پارٹی کو بینیفٹ دے رہے ہیں یا یہ اکراس دا بورڈ ملک میں احتساب اور انسداد کرپشن کے لیے ناگزیر ہیں یہ قوانین. تو ان قوانین سے جو ترامیم کی گئی ہیں ان سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہیں اور کچھ خاص گروہوں اور جماعتوں کو فائدہ دینے کے لیے دیا گیا ہے. ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسے قوانین کو کالعدم قرار دیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن یقیناً یہ آنے والے دن اور ہفتے اس حکومت کے لیے بڑے چیلنجنگ ہوں گے. پنجاب کا الیکشن بھی ہے, IMF کے ساتھ ڈیل ہے, معاہدہ ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی, معاہدہ یہ ہے کہ اضافہ کرنا ہے اور 17 کے بعد دوبارہ قیمتوں میں اضافہ بھی کرنا پڑے گا, اور پھر نیب قوانین کے حوالے سے IMF کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہوگا.